جو شادی کا پنڈال لگا ہوا ہے، عورتوں کے لیے الگ کھانے کا انتظام ہے، مردوں کے لیے الگ ہے۔ ویٹر کھانا لے کر کے آیا، ایک آدمی سے ٹکرایا، کھانا گر گیا، ویٹر کے کپڑے پہ گرا، پورے کھانا کو وہیں ڈال دیا، گیا بیٹھا وہیں جو ہے اپنا بسم اللہ کر کے لگا کھانا کھانے۔ یہ پیچھے جو نگہبانی کر رہا ہے، کہا رے یہ تو گرم گرم نیچے بیٹھ کے کھا رہا ہے اور زمین پہ گرا ہوا کھانا کھا رہا ہے۔ اور جب کھانا کھا کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سیٹ پیچھے پکڑے ہوا ہے۔ کہا دیکھو بھائی معاملہ جو ہے نا تھوڑا الٹا ہے، آج کل ہماری مالک سے انی بنی ہوئی ہے، انبن ہو گئی ہے، نہیں تو وہ تو کھلاتا ہے کرسی پہ بیٹھا کر کے۔ کیا کھلاتا ہے؟ کرسی پہ بیٹھا کر کے، ٹیبل پر بیٹھا کر کے، دسترخوان لگوا کر کے کھلاتا ہے، مگر آج کل مالک سے انبن ہو گئی ہوئی ہے، اس لیے جہی تہی کھلا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرے بھائی دین و شریعت یہ چھاپنے کے لیے آیا ہے، چھپانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ آپ جب چاہتے ہیں کہ بہرحال میں قرآن مجید کہ جو بتلا رہا تھا، بہت سارے خیالات ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ کیا ہے؟ اب وہ گناہ آگے بڑھتے بڑھتے آدمی جاسوسی میں پڑتا ہے۔ کیا پڑتا ہے؟ جاسوسی کرنے لگتا ہے۔ کہہ رہے اس جاسوسی کا ایک سیڑھی اور آگے بڑھتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ غیبت کرتا ہے۔ اب کیا کرے گا؟ ارے وہ بات کہی، ہاں فلنما ایسا ہے، فلنما ارے تم کیسا ہے، مرنے کے بعد تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی فکر کرو۔ کیا کرو؟ اپنی قبر کی تیاری کرو۔ ہمارے مرنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے، جس جوانی کی وجہ سے آپ جو کود رہے ہیں، ابھی کچھ بیماری ہو جائے 10 دن 5 دن سب خدمت کرتا ہے اور 15ویں دن سے چھوڑ دیتا ہے، آپ ہلہ کرتے ہیں، کوئی پوچھنے بھی نہیں جاتا ہے، اور آخر میں یہ کہتا ہے بڈھا بہت ٹٹر کرتا ہے، تو یار پکا کے رکھ دیا، مرتا بھی نہیں۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کو سنوارو۔ کیا کرو؟ اللہ اس کے آگے بڑھتا ہے آدمی تو چگل خوری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل جنت قطات، چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کہاں نہیں جائے گا؟ اس کی بات اس کو لگا دیا، اس کی بات اس کو لگا دیا، یہ کیا بات ہے بھائی؟ بہرحال یہ سب چیزیں غلط بات ہے۔ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں غلط بات ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ایک اور، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو ایمان میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ ایمان میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ۔ یہ ایمان اور اسلام کیا ہے؟ اسلام نام ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دل سے اور زبان سے اقرار کرنا اور پڑھنے کا نام اسلام ہے۔ کہہ رہے اسلام جس آدمی کے اندر آ جائے گا تو اس کی دوسری سیڑھی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ مسلمان وہ ہے جس کے اعضاء و جوارے سے، زبان ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ دوسری سیڑھی ہے۔ اور کہہ رہے جو سب سے بہتر سیڑھی ہے خیر الناس من ينفع الناس، ارے مسلمان تو وہ ہے جس کے دربار میں جو جاتا ہے وہ بھلائی بھلائی اٹھاتا ہے اور فائدہ ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ مسلمان کے آدمی جائے گا تکلیف اٹھائے گا۔ بہرحال اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخلہ لے لو، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو۔ یہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ عبداللہ ابن سلام یہ یہودی تھے پہلے، کیا تھے؟ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمان لے آئے، اور یہودی لوگ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے۔ کیا نہیں کھاتے تھے؟ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو یہ بھی جو ایمان لانے کے بعد بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو جو اللہ نے پاک مال کر دیا اسے خوب کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ارے مال کا کہہ رہے حلال مال کا تو آدمی کو حریص ہونا چاہیے، حلال مال خوب تلاش کرے، خوب کھائے پیے، خوب صدقہ و خیرات کرے، مگر ناجائز نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ ناجائز نہ ہو۔ آج تو لوگ کھا رہا ہے اور اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر سے دو چار چند باتیں اور یاد آ گئی۔ ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں، آج آ رہا تھا مسجد میں تو ہمارے جو ہے حضرت معاذ ظفر صاحب، ان کی مہربانی سے میرا یہاں آنا ہوا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اپنا بہت عمدہ مدرسہ چلاتے ہیں بنگلور میں، آگے سال میرا سفر ہوا تھا بنگلور کا، اور ان لوگوں کی مہربانی سے وہاں 10-15 پروگرام بھی طے ہوئے تھے۔ ان کے مدرسے میں بہت ہی عمدہ تعلیم ہوتی ہے، اور ان کے اساتذہ کیا کہنا، قرآن سننے کے بعد یہ نہیں کہ میں چاپلوسی کی بات کر رہا ہوں، الحمدللہ الحق مر، حق بات کہنی چاہیے۔ اگر ہم چاپلوسی کی بات کریں گے تو یقینی بات میری بھی پکڑ ہوگی،
کیا ہوگی؟ کوئی اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ گیا تو وہاں کے بچے قابل رشک تھے، قابل دید تھے، ماشاءاللہ یہ یہاں تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں اور یہاں دین کی بات رکھواؤں گا، امت کا درد ہے ہمیں، کہیں سے کچھ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماحول اور معاشرے کا ایک آدمی بھی اللہ اللہ دل سے کرے گا، نمازی بن جائے گا، ذاکر و شاغل بن جائے گا، حضرت آپ کا بلانا جو ہے ہمارے لیے سود مند ہو جائے گا، آپ تشریف لے آئیں۔ بہرحال وہاں جو ایک ماحول دیکھا تو طبیعت خوش ہوئی۔ کیا ہوئی؟ طبیعت خوش ہوئی کہ واقعتاً کیا ماحول ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بال بچوں کو دینی مزاج میں اور دینی تربیت میں ڈالیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، مسجد میں آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں آئیے تو یہ پڑھ لیں۔ مسجد میں آنے کی 5 سنتیں ہیں۔ کیا سنتیں ہیں؟ 5 سنتیں ہیں۔ مسجد میں آئیں، پہلے دایاں پیر اندر رکھیں، بسم اللہ پڑھیں، پھر تیسری سنت ہے درود شریف پڑھیں، چوتھی سنت ہے دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، 5ویں سنت ہے نفلی اعتکاف کی نیت کریں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت وسنت الاعتکاف نویت۔ اسی کو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب، میں نے ایک بات کہا ہے کہ کتنے آدمی شکایت کرتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے۔ کیا نہیں پڑھتا ہے؟ ذکر و اذکار کرنے میں دل نہیں لگتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اس کا شاہ ابرار الحق صاحب نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ سنت و مستحبات کی رعایت کر لو، انشاءاللہ دھیرے دھیرے نماز میں دل لگنے لگے گا۔ کیا کہا؟ سنت و مستحبات کی رعایت کر لو، انشاءاللہ دھیرے دھیرے نماز پڑھنے میں دل لگنے لگے گا۔ آپ مسجد میں آ گئے، اب دیکھیے وقت ہے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیجیے۔ دیکھیے کہ اب وقت ہے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیجیے۔ اب دیکھیے کہ جو ہے سنت کا موقع ہے، فوراً سنت پڑھیے۔ دیکھیے کہ سنت ہی کا صرف موقع ہے، عصر میں آئے ہیں، 4 ہی رکعت سنت غیر مؤکدہ کا موقع ہے، تو حضرت نے فرمایا ارے اسی 4 رکعت میں 2 رکعت تحیۃ الوضو، 2 رکعت تحیۃ المسجد، یعنی چاروں کی نیت، سنت کی بھی نیت کر لو، تم کو ثواب کا ثواب، عام کے عام، گٹھلیوں کا دام، نماز میں بھی من لگے گا۔ کہہ رہے موقع اگر بچ جائے یہ سب کرنے کے بعد تو اللہ اللہ کرو، استغفار پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تاکہ جو ہے آپ کا دل دنیا میں نہ لٹکا رہے۔ مسجد میں آ رہے ہیں اور کھینی اور آم اور پٹوے کی بات کریں گے تو نماز میں کیسے دل لگے گا بھائی؟ نماز میں آئیں تو مسجد کی بات کریں، اللہ کی بات کریں، تاکہ نماز پڑھنے میں ہمارا دل لگے۔ اسی طریقے سے مسجد سے جانے کی بھی 5 سنتیں ہیں۔ کیا ہے؟ جائیں تو بایاں پیر نکالیں، اس کے بعد کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد کیا ہے؟ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد کیا ہے؟ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ 5ویں سنت کیا ہے کہ بائیں پیر کو بائیں چپل پر رکھیں اور دائیں پیر کو بائیں چپل میں داخل کریں، یہ سنت ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن سلام جو ہے اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے۔ کیا نہیں کھاتے تھے؟ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ یہ جو مال حلال ہے اس کو خوب کھاؤ۔ کیا کرو؟ خوب کھاؤ۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، نماز کو ہر حال میں پڑھیں۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کیا ہے واقعہ یاد آ گیا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا ڈاکو تھا۔ کیا تھا؟ ڈاکو، چور، بدماش، جو عیب بھی دیکھ لیجئے، زناکاری، بدکاری، سب سے وہ بھرا ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ سب سے وہ بھرا ہوا تھا۔ امام صاحب ایک مرتبہ رات میں گئے، دیکھا کہ وہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ امام صاحب کہہ رہے یہ تو 1 نمبر کا چور ہے، ڈکیت ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا، نماز وہ پڑھ لیے۔ کہا بھائی تم نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا کیا کروں حضرت، معاف کیجئے گا، ایک دروازہ میں ہمیشہ کھلا رکھتا ہوں۔ کیا رکھتا ہوں؟ میں جان رہا ہوں میرے سارے دروازے بند ہیں، مگر میرے اللہ کا دروازہ میرے لیے کھلا رہے گا، میرا کام بن جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ میرا کام بن جائے گا۔ آج ہم مکھیا ہیں، MLA ہیں، MP ہیں، وارڈ ممبر ہیں، پہلے کم سے کم ہم اللہ والے تو بنے۔ اللہ والے جب بن جائیں گے تو یقینی بات ہے دنیا ہماری ہو جائے گی۔ ہم اللہ کے نہیں ہوں گے تو عوام ہماری کہاں سے ہوگی؟ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے، دنیا کو منانے میں رات و دن لگے ہوئے ہیں۔ ارے اللہ تو کہہ رہا ہے، ارے مانگو مجھ سے، مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ آپ جو بھی ہیں اپنی جگہ ہیں، ارے مکھیا کی مدت 5 سال ہے،
MLA کی مدت 5 سال ہے، MP کی مدت 5 سال ہے، 5 سال کے بعد جیتو یا نہ جیتو کوئی نہیں جانتا، اس کے بعد تو دیکھتے ہیں آدمی کی عزت بھی نہیں آتی ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، سلام کلام کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، مگر جو آدمی اللہ کو پہچان لے، اللہ اللہ کرے، اس کی ہمیشہ عزت ہے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ایک آدمی چرس پینے کا مریض تھا، کیا گانجا اوجا پینے کا مریض تھا، ایک سیٹھ کے پاس پہنچا، کہا بھائی مجھے گانجا پینا ہو، سچا مانگنے والا تھا، کہا بھائی مجھے گانجا پینے کے لیے پیسہ دو، کہا رے کیا بولا رے، کہا دیکھو بھائی میرا مالک تو اتنا نوازتا ہے ہمیں جو میں اس بات کو کہہ نہیں سکتا ہوں، اور اسپیشل کھانا کھلاتا ہے، مگر گانجا اوجا نہیں دیتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، اس لیے تم مجھے گانجا کے لیے پیسہ دے دو۔ تو سیٹھ کہا کہ لاؤ اس کو دے دیتے، مگر اس کی نگہبانی کرتے، کرتا کہاں کھاتا کہاں سے، پیسہ لیا تو گانجا خریدا، جا رہا تھا راستے میں دیکھا ایک جگہ جو شادی کا پنڈال لگا ہوا ہے، عورتوں کے لیے الگ کھانے کا انتظام ہے، مردوں کے لیے الگ انتظام ہے، ویٹر کھانا لے کر کے آیا، ایک آدمی سے ٹکرایا، کھانا گر گیا، ویٹر کے کپڑے پہ گرا، پورے کھانا کو وہیں ڈال دیا، گیا اپنا کپڑا دھلنے، وہ بیٹھا وہیں جو ہے اپنا بسم اللہ کر کے لگا کھانا کھانے، یہ پیچھے جو نگہبانی کر رہا، کہا رے یہ تو گرم گرم نیچے بیٹھ کے کھا رہا ہے اور زمین پہ گرا ہوا کھانا کھا رہا ہے، اور جب کھانا کھا کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سیٹ پیچھے پکڑے ہوا ہے، کہا دیکھو بھائی معاملہ جو ہے نا تھوڑا الٹا ہے، آج کل ہماری مالک سے انی بنی ہوئی ہے، انبن ہو گئی ہے، نہیں تو وہ تو کھلاتا ہے کرسی ارسی پہ بیٹھا کر کے، کیا کھلاتا ہے، کرسی پہ بیٹھا کر کے، ٹیبل پر بیٹھا کر کے، دسترخوان لگوا کر کے کھلاتا ہے، مگر آج کل مالک سے انبن ہو گئی ہوئی ہے، اس لیے جہیں تہیں کھلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں آپ لوگ بھی اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، کوئی معاملات آ جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ تمہارے اوپر جو بھی بلائیں آتی ہیں، تکالیفیں آتی ہیں، یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، کیا ہے، یاد رکھیے گا اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے النافع اور ایک نام ہے الضار، کہہ رہے نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، پریشانی میں ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ لوگ فوراً کہتے ہیں وہ ڈائن کر دی ہوگی، وہ جوگن کر دی ہوگی، ارے یار اعتقاد اتنا کمزور کیوں رکھے ہوئے ہو؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل ضرورت پڑتی ہے، لوگ جھاڑ پھونک میں بھاگتے ہیں، ارے مسجد میں آؤ، صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے مانگو، آدھا گھنٹہ روز کا معمول بناؤ کہ ہم اکیلے میں اللہ سے مانگیں گے، اس کے بعد پریشانی نہیں ٹل رہی صدقہ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ ترد البلایا، صدقہ سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ کرو۔ اب اس کے بعد ڈاکٹروں کے یہاں جاؤ، یہاں وہاں جاؤ، اب نے تم نے سنت و شریعت کے مطابق۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا، تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔